ویلکم بیک جی. پی ٹی آئی جو ہے وہ اپنے ہی فیصلوں پر ہمیں کہیں نہ کہیں ان میں تضاد کا شکار دکھائی دیتی ہے. اپنے ہی فیصلوں پر وہ ہمیں متضاد رائے رکھتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. لیکن ایک رائے جو ان کی میچ ہو رہی ہے طالبان سے مذاکرات کی، وہ طالبان ہی سے میچ ہو رہی ہے، کیونکہ طالبان بھی پاکستان حکومت کو یہ پیشکش کر رہے ہیں. افتخار شیرازی صاحب، یہ تو وہی پیشکش ہے جو پی ٹی آئی کرتی تھی. اب طالبان نے بھی کہہ دیا پاکستان حکومت سے کہ جی کر لیں، ہم سے مذاکرات کر لیں، ہم سے بات چیت کر لیں. میرا خیال میں تو یہی مشورہ ہم نے امریکہ کو بھی دیا تھا، اور امریکہ نے بالآخر ہمارا مشورہ مان کے تو پھر قطر کے اندر ایک مذاکرات کا سلسلہ چلایا تھا، اور اس کے نتیجے میں پھر ان کو یہاں سے جانا پڑا اور اقتدار طالبان کے حوالے کرنا پڑا. لیکن اب میرا خیال میں ایک تو یہ کہ انگیجمنٹ کے علاوہ کوئی اور آپشن نہیں ہے. آسماں اب زلمے خلیلزاد بھی یہی کہہ رہے ہیں. دیکھیں، ہم نے تو دنیا کو یہ سبق پڑھائے ہیں، تو آپ کسی اور طرف چل نکلیں. آپ نے کیا ہے نا، دیکھیں نا، اس وقت آپ کہہ رہے ہیں، آپ نے بار بار لاشیں تک، نام تک، ولدیت، ہر چیز بتائی کہ یہ بھائی افغان شہری ہیں جو یہاں کے پاکستان میں دہشت گردی کی کارروائیوں ملوث ہیں. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ٹی ٹی پی ہمارے لوگ ہیں، افغان شہری ہیں جو یہاں آ کے وارداتیں کر رہے ہیں. اس کے باوجود ان کے کان پہ جوں تک نہیں رینگ رہی. اور پھر اس وقت تو آپ پی ٹی آئی کی حکومت پہ یہ گلہ کر رہے ہیں کہ جی ہم تو ان کو شٹ اپ کال دے رہے ہیں، ان کو ڈس انگیج کر رہے ہیں. بھائی آپ جب جاتے ہیں تو بیجنگ میں جب آپ جا کے ان کے وزیر خارجہ کے ساتھ بیٹھ کے گفتگو کرتے ہیں تو پھر آپ بھی کلیئر پوزیشن لینا. جس طرح پچھلے دنوں بنوں میں گئے ہیں پرائم منسٹر، اور انہوں نے کہا ہے کہ جی طالبان کو کسی ایک میں سے دو میں سے ایک کا انتخاب کرنا پڑے گا، یا تو ٹی ٹی پی یا پھر حکومت پاکستان اور ریاست پاکستان کے ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا. تو پھر آپ کو بھی چاہیے کہ دوست ممالک بھی اگر آپ سے کہیں تو آپ کہیں کہ ہم طالبان سے انگیج نہیں کرنا چاہتے جب تک وہ اپنی پالیسی کے اندر کوئی کلیئرٹی لے کے نہیں آتے. دوسری بات وہی، آپ خود کیا سمجھتے ہیں کہ کیا میرا خیال ہے کہ دیکھیں، مذاکرات کیے جانے چاہیے سر؟ مذاکرات کے علاوہ اگر آپ کسی اور آپشن کی طرف جائیں گے تو بڑی خطرناک ہوگی. دیکھیں، کچھ حقیقتیں ہیں آسما جن کو ماننا پڑے گا کہ ان کو گراؤنڈ کے اوپر کچھ لوگوں کی ہمدردیاں حاصل ہیں. ہم یہ نہیں کہتے کہ پاکستان کے 26 کروڑ عوام دہشت گردوں کے ساتھ کھڑے ہیں، لیکن لوکل سپورٹ بھی ہے، اور اس طرح کی گوریلا کاروائیاں لوکل سپورٹ نہ ہو تو نہیں ہو سکتی. تو میں سمجھتا ہوں کہ کچھ گراؤنڈ ریالٹیز ہیں. ہم میڈیا پہ بیٹھ کے ان کا اظہار نہیں کر سکتے یا ان کا ڈسپلے نہیں آ رہا تو اس کا مطلب وہ ایگزسٹ نہیں کرتی. وہ ہیں، ان کو سمجھیں، اس کے اکارڈنگلی فیصلے کریں، اور الٹیمیٹلی آپ کو انگیجمنٹ کی طرف جانا پڑے گا، ریجنل اپروچ کی طرف جانا پڑے گا. ایران جیسا ملک شاید اس کو بھگت چکا ہے، رشیا بھگت چکا ہے، چین بھگت چکا ہے. ہم ان لوگوں کے ساتھ کیوں نہیں بیٹھتے کہ ہم مل کے 4-5 ممالک الٹیمیٹلی افغان حکومت کو مجبور کرتے ہیں کہ وہاں سے جتنی پراکسیز ان کو ختم کیا جائے. ہندوستان کر رہا ہے یا ٹی ٹی پی کے لوگ ہمیں وہاں سے بیٹھ کے ہمیں خراب کر رہے ہیں. لیکن یہ فیصلہ تو ہو نہیں چکا کہ اب ہم سافٹ سٹیٹ نہیں ہیں، اب ہم ہارڈ سٹیٹ ہیں. لیکن اکیلے یہ آپ کام نہیں کر سکتے. آپ کو ایک کلیبریٹڈ ایفرٹ کی طرف جانا پڑے گا، ریجن کے ممالک کے ساتھ مل کے یہ ایفرٹ کرنی پڑے گی. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان اکیلے اتنے بڑے عذاب کو ختم کر پائے گا تو آپ نے اربوں روپے خرچ کر کے افغان بارڈر کو فینس کیا. اس کے بعد آپ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کر رہے ہیں، آپ کے پاس اب بہت بڑی ٹیکنالوجیز آ چکی ہیں، اب تو ڈرونز تک یوز کر رہے ہیں. اس کے باوجود یہ اسکیل اپ ہو رہی ہے دہشت گردی. تو پھر سوال اٹھتے ہیں کہ کہاں فلاز ہیں. فلاز اسی میں ہیں کہ ایک تو یہ ہے کہ آپ اسٹیک ہولڈر جتنے بھی ہیں ان کو سننا پڑے گا، اور مور امپورٹنٹلی ریجن کے ممالک کو انگیج کر کے ایک جوائنٹ اسٹریٹجی کے ساتھ ان کے ساتھ نپٹنا پڑے گا. اگر نہیں کریں گے تو خدا نہ خواستہ اس میں پھر لیکن امکانات بڑھتے جائیں گے.